بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام فوکل پوائنٹ میں ہوں آپ کا میزبان سید سمیع اللہ۔ ناظرین کرام، گزشتہ دو ہفتوں کے دوران پاکستان کے سیکیورٹی حالات کا اگر جائزہ لیا جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے دہشت گردوں کا یلغار ہو گیا ہو۔ 16 مارچ کو میرالی میں ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملہ ہوتا ہے جس میں 7 فوجی جوان شہید ہوتے ہیں، جبکہ جوابی حملے میں 8 دہشت گرد ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ 20 مارچ کو گوادر پورٹ کمپلیکس پر دہشت گردوں کا ایک اور حملہ ہوتا ہے جس میں 8 دہشت گرد مارے جاتے ہیں۔ 25 مارچ کو پی این ایس صدیقی پر حملہ ہوتا ہے جس میں ایف سی کا ایک جوان نعمان شہید ہوتا ہے، جبکہ جوابی فائرنگ میں 8 دہشت گرد جہنم رسید ہوتے ہیں۔ 26 مارچ کو چینی انجینئرز کی گاڑی پر ایک خودکش حملہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں 5 چینی جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تمام حالات کیوں کر ہیں، ان کے تانے بانے کہاں جا کر ملتے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے رابطہ فورم انٹرنیشنل کے چیئرمین جناب نصرت مرزا صاحب۔ جی نصرت مرزا صاحب، بتائیے گا کہ اس پورے یلغار کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم سمیع صاحب۔ یہ دیکھیے، یہ پاکستان میں اس وقت دنیا کے اندر جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ روس میں ان کے جو سنیما ہاؤس میں یا اوپرا ہاؤس میں کوئی 150 کے قریب آدمی انہوں نے مار دیے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی جو امریکہ کا جو بیسک پلان ہے اس پلان کے تحت، اور روسی بھی جو ہے وہ کرسچن ہوتے ہیں، وہ پرانے کیتھولک قسم کے ہیں۔ ان کے یہاں پر جو 25 دسمبر ہے وہ 25 دسمبر نہیں ہوتا، ان کے یہاں 8 جنوری کو شاید وہ اپنا کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ تو لیکن ان کے ساتھ میں بھی وہ لوگ کوئی رعایت کا نہیں کر رہے ہیں، کوئی مذہب کا مطلب نہیں ہے، کیونکہ یہ قسم کا سیکولر جنگ ہے اور اس میں صرف یہ بالادستی کی جنگ ہے جس کے لیے وہ کسی کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، نہ عیسائی کی کر رہے ہیں، نہ کسی مسلمان کی۔ مسلمان تو خیر پورے دنیا کی زد میں ہیں۔ اگر ہندوؤں کو دیکھ لیں، اسرائیلیز کو دیکھ لیں، امریکنوں نے جو ہٹ کر دی تھی اور 5 ممالک کو تباہ برباد کر ڈالا ہے، کیونکہ شام، عراق، لیبیا، یمن کو بھی اب ایک قسم کا نشانہ بنا، پھر وہ ایران بن گیا تھا، پھر افغانستان تو آپ نے دیکھا کیا حالت ہوئی۔ تو ایسی صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو یہ پاکستان کے اوپر جو یہ معاملہ چل رہا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ 2 باتیں ہیں۔ ایک 1983 میں ایک سفارتکار تھا اسرائیل کا، یونون، اس نے ایک منصوبہ پیش کیا تھا گریٹر اسرائیل کا، اور اس میں یہ کہا تھا کہ دنیا میں کوئی مشرق وسطیٰ میں، جس میں کہ پاکستان بھی شامل ہے، ایران بھی شامل ہے، افغانستان بھی شامل ہے، اس اور سعودی عرب ہے، یو اے ہے اور دیگر لوگ ممالک ہیں، ان میں سے کوئی بھی ملک کو ایسی حالت میں نہ چھوڑا جائے کہ وہ اسرائیل کی آبادی سے زیادہ ہو اور اسرائیل کے رقبے سے بھی زیادہ نہ ہو۔ اب جو گریٹر اسرائیل کو محدود کر کے وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ اور ویسٹرن کی پٹی اور اسرائیل کے موجودہ جو ہے وہ گریٹر اسرائیل ہے، نہیں، وہ اس سے آگے بڑھ کے کام کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح سے وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک کرنل پیٹر راف ہوتے ہیں، جو میں نے 2006 کی اپنی کتاب جو میں نے چھٹی عرب اسرائیل جنگ میں اس کا ذکر کیا ہے کہ نیور کوئٹ دا وار، تو جنگ سے کبھی جو ہے دستبردار نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ حالت جنگ میں رہنا چاہیے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس کی نظر میں یہ جو بارڈرز ہیں عراق کے، سیریا کے، افغانستان کے، پاکستان کے، ایران کے اور دوسرے ممالک کے جو ہیں، سعودی عرب کے، یو اے کے، بحرین کے، یہ سب کے سب جو ہیں غیر فطری ہیں، اور ان کی جو ہے نئے سرے سے ان کی سرحد بندی کی جائے، ان کی سرحدوں کو تعین دوبارہ سے کیا جائے اور نئے ممالک کو مارد وجود میں لایا جائے۔ اس میں ہمارے حصے کا یہ کام ہے، جیسے مثال کے طور سعودی عرب کے اندر جو مکہ مکرمہ ہیں، حرمین شریف ہیں، مدینہ منورہ ہیں، ان کو ملا کر وہ ایک ریاست، جس طرح سے ہماری ویٹیکن سٹی ہے روم میں، وہ اسی طرح کی ہے جیسے کرسچن کی ہے، تو وہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، وہاں پر رات پوپ جو ہے وہ کھڑے ہو کر تقریر کرتا ہے۔ میں جا چکا ہوں، ان کی تقریر سن چکا ہوں روم میں، جب میں تھا وہاں پہ، تو میں ان کے پاس 1-2 دفعہ گیا ہوں میں،
وہ بہت خوبصورت جگہ ہے، لیکن وہ بس چھوٹے سا ملک ہے، وہ ویٹیکن سٹی کہلاتا ہے۔ 5,500 کے ہاں، قریب وہ ان کی ان کے پاس آبادی۔ کوئی طاقت نہیں ہے سوائے روحانی، ایک وہ پیشوا ہیں، ہم، تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ اس کو بھی، سعودی عرب کو بھی جو یہ الگ کر کے اور سارے ملکوں محدود پر کر دیں۔ مشتمل ایک کمیٹی بنا دی جائے جو اس کا انتظام سنبھالے۔ ایک تو یہ ہم، ہوا، دوسرا یہ کہ سعودی عرب میں جو خیبر کا علاقہ ہے وہ اردن کو دے دیا جائے، اور جو علاقہ یہ ہے آپ کا حفوف کا علاقہ ہے، یہ قطر کو اس میں شامل کر لیا جائے ہم، حفوف کے علاقے میں۔ حفوف کے ساتھ میں دہلیہ کا جو تیل کا میدان ہے وہ جا کے مل جاتا ہے قطر سے۔ ہم، تو قطر کے میں دونوں سائڈ میں گیا ہوں، لیکن اس کے آر پار نہیں جا سکا ہوں۔ ہم، جب میں وہاں پر انجینئر تھا تو میں سعودی عرب میں، تو میں سارے فیلڈ میں جاتا تھا کیونکہ میں ریڈیو انجینئر تھا، تو وہاں پر سارے روڈ کو میں نے دیکھا اور قطر کی بارڈر تک میں گیا تھا، لیکن ادھر سے پھر قطر کی بارڈر سے پھر سعودی عرب کی بارڈر پہ آیا قطر میں جانے کے بعد۔ ہم، جب میں 2017 میں وہاں دسمبر میں گیا تھا تو میری فرمائش پہ مجھے وہ دکھایا گیا، تو وہ وہاں پر وہ عمومی طور پہ جیسے آپ سعودی عرب میں بنگالی ہیں تو یہاں پر نیپالی ہیں ہم، قطر کے اندر۔ خیر قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ اب ان کے پاس بھی کوئی الجزیرہ ٹی وی ہے، تو اس ٹی وی کی وجہ سے وہ قطر ابھی تک بچا ہوا ہے۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ ایران کو جو ہے، ایران کے کئی حصے کیے جائیں گے جس میں کہ جو آواز کا علاقہ ہے وہ عربی اسپیکنگ ایریا ہے، ہم، وہ عراق میں شامل کر دیں گے، اور ایک حصہ جو ہے جو آذری علاقہ ہے جس میں آذربائیجان کے جو کرد ہیں۔ ہم، اچھا، کردوں سے ان کی یہودیوں کی بہت دوست یعنی محبت ہے ایک لحاظ سے، کیونکہ سلطان صلاح ایوبی نے اس زمانے میں عیسائی حکمران تھا، وہ بہت ظالم تھا، اس سے ان کو سعودیوں کو بہت زیادہ وہ ظلم کا شکار کرتا تھا، ان کو آزاد کرایا تھا، تو اس کے آسان مند ہے یہ۔ وہ چاہتے ہیں کردوں پہ مشتمل ایک ملک بنا دیا جائے۔ اصل میں وہ اردو کو بھی مہربانی کرنا چاہتے ہیں، اور 5 ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، ایک شام، ایک ترکی، ایک عراق، ایک عراق، شام اور ترکی، سعودی۔ نہیں وہ ادھر نہیں آتا، ایران اور پھر آذربائیجان تک کا جو علاقہ ہے، اچھا۔ وہ ایک بیل ایک پٹی سے ایک لمبی سی ایک پٹی بنانا چاہتے ہیں جس میں سارے کرد رہتے ہیں۔ ہم، بلوچستان میں بھی ہمارے کچھ تھوڑے سے کرد رہتے ہیں، جیسے وہ کرد ایک ہمارا ایک ہے، وہ جو وکیل ہے بڑا، تو یہ وہ آواز کا علاقہ ان کو توڑنا چاہتے ہیں، آواز جو عراق کو دینا چاہتے ہیں، اور یہاں سے آذری کو ملا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو ان کا سیستان ہے اور ہمارا بلوچستان ملا کر ایک گریٹر بلوچستان بنانا چاہتے ہیں، ہم، اور جو ہمارا خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان ہے وہ افغانستان کو دینا چاہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے منصوبے کے تحت صرف پاکستان کا جو حصہ رہے گا وہ پنجاب اور سندھ رہے گا، اور بس یہ ہماری حالت ہوگی۔ لیکن سر افغانستان کو مضبوط کر کے وہ کیا حاصل کریں گے؟ دیکھیے، مضبوطی ان کی وقتی ہوگی، کیونکہ افغانستان تو کبھی ایک ایسے، آپ کو معلوم ہے کہ قبائل پر مشتمل ہے علاقہ ہے، ہم، ان میں ہمیشہ جنگ و جدل رہتی ہے، اور جنگ و ہم، جدل شروع ہو گئی ہے۔ پہلا دہشت گرد حملہ ہوا ہے کابل کے اندر۔ ہم، اب ہمارے پر تو بنیادی طور پر جو بات آپ کے سوال کے جواب میں جس کو میں نے جتنا لمبا کھینچا ہے، اس کے مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوشش یہ ہے کہ کرنل پیٹر راف اور اس کو وہ نقشہ جو ہے وہ ان کو ہمارے لوگوں کو دکھانا چاہیے۔ ہم، وہ ہمارے ملک کو یہ حال کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس کو بنانے کے لیے وہ دہشت گردی کرا رہے ہیں یہاں پر، اور اس میں انڈیا شامل ہے، اسرائیل شامل ہے، اور امریکہ شامل ہے، اور ہاں، اور سارے مغرب کے ممالک شامل ہیں۔ ان تمام حملوں کا الگ الگ اگر جائزہ لینا سر، تو 16 مارچ کو جو سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملہ ہوا ٹی ٹی پی کی طرف سے، اس کا تو پاکستان نے شافی جواب دیا 18 مارچ کو، جی ہاں، حافظ گل بہادر گروپ کو افغانستان کے اندر نشانہ بنایا۔ لیکن اس کے بعد جو 3 حملے ہوئے نا سر، 20 مارچ کو، 25 مارچ کو اور 26 مارچ کو، یہ سب بھی یہ تمام کے تمام حملے چائنیز انٹرسٹ والی جگہوں پر کیے گئے ہیں، اور بی ایل اے سی کا۔ پیک کو روکنا چاہتے ہیں، اچھا۔ سی پیک کو روکنا چاہتے ہیں، اور سی پیک کو 2 طرح سے روکنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ روکنا چاہتے ہیں کہ جب چائنا نے یہ فیصلہ کیا کہ اچھا پاکستان کے ذریعے سے مشکل ہو رہا ہے، تو انہوں نے پھر چائنا کے ساتھ میں واخان کی بیلٹ پر کے ذریعے سے انہوں نے ایک نہر بھی بنا دی ہے، اور وہاں سے ایک رستہ جو ہے چابہار کی بندرگاہ پہ لے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ گریٹر بلوچستان بن جاتا ہے ان کے منصوبے کے مطابق، اگرچہ ہم نے وہاں باڑ لگوائی ہے، جو میں نے جنرل جو ہمارا تھا یہاں پر ڈی جی رینجر، جو بعد میں ہمارا کور کمانڈر بھی بنا اور پھر بعد میں سفیر بھی بنا، تو
وہ ان کو میں نے کہہ کر اور راہی شریف سے کہہ کر وہ جو ہے باڑ لگوانا شروع کرا دی تھی. تو باڑ لگ گئی ہے سوائے اس کے کہ وہ خیبر پختونخوا کے اندر کچھ باڑ رہ گئی ہے, وہ جس کو انہوں نے توڑ دی ہے باڑ لگانے کے بعد میں, وہ بہت سی جانیں بھی ضائع ہوئی ہیں. تو اب ہم نے اپنے طور پر جو ہے دیکھا جائے تو اگر اس میں ایک ہمارے پاس انٹیلیجنس لیب ہے, کوئی بڑا علاقہ نہیں ہے, تربت کا علاقہ میں دیکھا بھالا ہے, اور ہمارے زین العابدین وہاں پر ایک پروگرام کے تحت وہاں جا چکے ہیں تربت میں, اور پھر انہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا تو لوگ ان کے پیچھے آئے تھے. تو جو لوگ آئے تھے تو وہ بہت, آپ اگر یہ بیلٹ دیکھیں سارا کا سارا, کیونکہ پہلے تو یہ جنگ ہو رہی تھی کولو میں مری کر رہے تھے یا پھر بکتی کر رہے تھے, اب یہ ساری بیلٹ لڑائی جو ہو رہی ہے میدانی علاقے میں ہو رہی ہے. تو یہ کتنا کوئی بڑا مشکل کام نہیں کہ ان کو سنبھالنا, ان کو پھر انٹیلیجنس ہمارے پاس سیٹلائٹ بھی موجود ہے, ان کی موومنٹ کا بھی ہم مانیٹر کر سکتے ہیں. تو انٹیلیجنس لیب ضرور ہے ہماری طرف سے, ہمارے پاس وہ کام نہیں کر رہے ہیں ہمارے انٹیلیجنس جو, یا ان کے پاس تعداد کافی ہے یا ان کے پاس وسائل کم ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ جب انہوں نے بغاوت کی تھی اس وقت بھی ان کے زیادہ سے زیادہ کل 1,500 آدمی تھے کل ٹوٹل, بلکہ یہ کہا جاتا ہے 550 آدمی تھے. جب وہ جنہوں نے سرنڈر کیا انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس کوئی آدمی نہیں تھے, ہم تو ایسے ہی لڑ رہے تھے. لیکن جب ایک دہشت گردی کرنے پہ آتا ہے تو وہ بڑے سے بڑے ظاہر ہے کہ لوگ باغ یہاں پر بڑی بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, 10,000 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک آدمی بھی ان کے لیے کافی ہوتا ہے, بم لگانا ہوتا ہے اس کو. تو وہ ایک منصوبے کے تحت ہو رہا ہے, اور پاکستان کو ایک تو یہ ان کا مطلب یہ ہے کہ عالمی کردار ادا نہ کرے. پاکستان کی دنیا کے اندر جو ایک عالمی دشمن حماس کی جنگ ہو رہی ہے, روس کا معاملہ ہو رہا ہے, چین کا ساتھ نہ دے, گوادر کی ایران کا ساتھ نہ دے جو ہم گیس پائپ لائن لینا چاہتے ہیں. تو اب اگر یہ ہماری ظاہر ہے کہ عزم پر مشتمل بات ہے کہ ہمارا عزم جو ہے کس حد تک آگے ہے, کہ ہم ان کو ابھی تک تو ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں. ایک تو بات ہم انڈیا کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں آج کے دن, دیکھیے آپ حد سے نہ بڑھیں. 26 فروری 2019 کو بالاکوٹ پہ حملہ ہوا, جواب میں ہم نے 27 فروری 2019 کو جو کچھ انڈیا کا حال کیا, اس کے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ٹیلر تھا, اور اب جو اصل کارروائی ہم کریں گے تو اب ان کو پتہ چل جائے گا کہ کیا پوری فلم کیا ہوتی ہے. تو یہ آپ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں. ہم نے تو آپ کے علاقے میں اپنے کوئی بھی دہشت گردی کارروائی ہماری طرف سے تو نہیں ہو رہی ہے, آپ ہمارے علاقوں میں کر رہے ہیں تو اس کی سزا بھگتنے کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی جنگ کرنی ہے جیسا کہ آپ کا لوگ کہتے ہیں, تو پھر اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں, اور اس کی آپ کو اس دفعہ وہ سزا دیں گے جو سارے, کیونکہ ہم نے سب سے حساب لے لیا. امریکہ کو بھی ہم نے افغانستان میں شکست دے دی ہے, ہم نے روس کو بھی شکست دے دی. لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم افغانستان میں پھنس کر ہم اپنے آپ کو شکست کھانے کے لیے جائیں گے. ہم وہاں پہ شکست نہیں کھائیں گے, اس لیے کہ وہ ہمارا علاقہ ہے, ہمارے لوگ ہیں. تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں, جو یہ بہت سے لوگ ان میں سے ایسے ہیں ضرور ہیں, ان میں ڈفرینس آ جائے گا, ان میں ڈفرینس اوپینین ہے. اخونزادہ جو ہے یہ امریکن ایسٹ ہے, اور یہ جب سے آیا ہے اس نے جو ایک سیکریٹ معاہدہ کیا ہے دوحہ کے اندر, دوحہ میں جو 2020 میں معاہدہ, 2020 میں جو معاہدہ ہوا تھا 21 میں, وہ معاہدہ جو ہے وہ اس دوحہ کے جو معاہدے کے اندر جو ہے وہ اس میں یہ اگست میں جس طرح سے بھاگے ہیں اس میں سارا سامان حرب چھوڑ کے چلے گئے ہیں تاکہ ان کی فوجی مدد اس طرح سے دے دی جائے, بلکہ اگر ہم ان کو ڈائریکٹ دیتے تو سب کو ڈر مچتا. وہ جو اپنا سامان لایا تھا اتنا جدید ترین, وہ سامان سارا ان کے لیے چھوڑ کے چلے گئے ہیں. پھر انہوں نے اس کو تیار کر کے, کیونکہ ہم یہاں شادی میں جاتے رہیں گے, افغانیوں نے یہ کام کر دیا کہ ان کے ہیلی کاپٹر اڑانا شروع کر دیے, اپاچی اور فلانا. اصل میں تو ان کی امداد تھی, وہ اڑانے قابل تھے, وہ پائلٹ بھی 1-2 ٹریننگ کے لیے چھوڑ گئے ان کے لیے. تو اب بیسیکلی ان کے اندر ڈفرینس ہے, تو یہ یعنی ان کے درمیان گروپنگ ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں تو بہت زیادہ ہے. اب اخون زیادہ میرے خیال میں زیادہ دیر نہیں ٹک سکیں گے, جو کچھ بھی بات زیادہ جو کچھ بھی آپ کر لیں. لیکن یہ ہیبت خان جو ہیں وہ حد سے بڑے ہوئے آدمی ہیں, اور وہ امریکن کے ایسٹ ہیں اس وقت, امریکن کے جاسوس ہیں. اور آپ امریکہ کے پر حامد کرزئی بھی تھا, اشرف غنی بھی تھا, لیکن یہ دوسری طرح کا ہے. یہ انہوں نے یہ کہا کہ بجائے اس کے کہ بھائی ہم سیاستدانوں کو لائیں, انہیں کو لے آئیں جو کہ خود لڑاکا ہیں. تو اب جو وہاں پر تیار کھڑی ہوئی ہے سول وار ایک جو ہے بالکل تلی ہوئی کھڑی ہے, تو یہ بات موجود ہے. تو ہم اپنی آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ ہم اپنی سلامتی کے لیے کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہیں.
اچھا سر، یہ پاکستان کی جو خواہش رہی ہے کہ واخان کی پٹی کی آپ نے بات کی، پاکستان، افغانستان، چائنا اور تاجکستان کے درمیان وہ ایک جنکشن بنے، خصوصاً سی پیک کے حوالے سے، تو ان حالات میں تو پھر پاکستان کی یہ خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ دیکھیے پاکستان کی خواہش یہ نہیں ہے، بلکہ پاکستان کا وہاں پر جب آغا خان کریم کے پہلے یہ جو اوریجنل پلان تھا وہ یہ تھا، اس زمانے میں روس نے یہ غلطی نہیں کی تھی افغانستان میں حملے کی، تو امریکنوں نے یہ پلان بنایا تھا، بہت طویل منصوبہ ہے، انہوں نے گلگت بلتستان میں آغا خانیوں کو بسایا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں جو بھی آپ کا جو علاقہ ہے نلتر کا یا دوسری جگہ کے علاقے ہیں، وہاں پر آغا خانی بسائے تھے، اسی طرح واخان کے بیلٹ میں بھی سارے آغا خانی، تو یہ بڑے پرامن لوگ ہیں، اور بدخشاں کا جو صوبہ کہلاتا ہے اس میں یہ واخان کے بیلٹ ہے، تو وہ یہ خیال یہ تھا کہ ہم ان کے ذریعے سے ہم روس میں گھسیں گے، تاجکستان میں، تاجکستان اس وقت یو ایس ایس آر کا حصہ تھا، تو اب وہ یو ایس ایس آر کا حصہ یہ جو بیلٹ بنائی گئی تھی، اس لیے ایک بڑی خاموشی کے ساتھ ایک ایسی برادری کو لا کے وہاں بسایا تھا جو کہ ٹھنڈ میں رہ سکے، اور وہ ابھی بھی وہاں پر وہ سگڑے رہتے ہیں، اور وہ اپنے، لیکن یہ کہ اس کو 16-1214 کلومیٹر کی پٹی ہے، اس پر اب چین نے تو پلیٹ فارم بنا لیا ہے اس کے برابر میں، وہاں سے تو وہ راستہ بنانا چاہتا تھا چائنا کو، لیکن وہ تو ان کا پلان تو یہ رہا کہ چابہار کی بندرگاہ کو ختم کر دیں اور گوادر کی بندرگاہ کو ختم کر دیں۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان ایران مل کر کے کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ اس معاملے کو کس طرح سے روکا جا سکے۔ تو اب ہمارے لیے تو یہ ہے کہ تاجکستان میں انڈیا نے، اس کے جواب میں انڈیا نے پہلے ترکیب یہ کی تھی کہ تاجکستان میں ایک اڈا بنایا تھا جو کہ بیس بنا لیا تھا، جو ہمارے سے صرف 2 منٹ کے فاصلے پر تھا، اگر گلگت بلتستان آتا تو پاکستان کی سرحد کو عبور کر لیتا، تو پھر روس نے یہ کیا کہ اس کو تاجکستان کے اڈے پہ قبضہ کر لیا انڈیا کے بنائے ہوئے، اور اس کو انڈیا کنٹرول ختم کر دیا۔ تو یوں ہمارے ساتھ میں جو پہلے دوستی کا اظہار کیا روس نے وہ یہ کیا، لیکن اس کی اسٹریٹجی کا فائدہ بھی تھا کہ انڈیا کی مداخلت نہیں چاہتا تھا سینٹرل ایشیا میں۔ تو یہ آپ یوں دیکھیں تو اب اس پر یہ بحث ہو سکتی ہے کہ چین اس پر کیا کرے گا، پاکستان اس پر کیا کرے گا، اور تم جو بات کہہ رہے تھے وہ اگر کہنا چاہتے ہیں تو کہہ دیں، نہیں تو چھوڑ دیں ابھی بات کو، کہ جو کہ کسی نے بیان ابھی کیا ہے ابھی چائنیز پر آتے ہیں سر۔ ہاں چائنا کے سفارت خانے نے بھی اس پر بیان جاری کیا ہے جی کہ پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ چائنیز جو انجینئرز ہیں ان کی اور چائنیز جتنے بھی یہاں پر ورکر ہیں ان کی سلامتی کو یقینی بنائے۔ صدر پاکستان گئے ہیں زرداری صاحب، وزیر اعظم پاکستان گئے ہیں شہباز شریف صاحب، ان کے سفارت خانے ان کو یہ یقین دلانے کے لیے، ISPR کا بھی بیان آیا ہے کہ ہم چائنیز کو نہ صرف پوری طرح سے پروٹیکٹ کریں گے بلکہ جن لوگوں نے حملہ کیا ہے ان کو قرار واقعی سزا دیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جیسے آپ نے کہا کہ ان تمام حملوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ چائنا کو یہاں سے بھگایا جائے، سی پیک کو ناکام بنایا جائے، چائنا اس بات کو سمجھے گا اور سٹل پاکستان کے ساتھ کام جاری رکھے گا؟ میں یہاں پر سمیع صاحب، میں یہاں پر چینیوں سے میری بڑی دوستی رہی ہے، بڑی پرانا میرا ان سے تعلق رہا ہے، ایک زمانے میں، یعنی اتنا پرانا تعلق ہے کہ ایک زمانے میں شاہد علی صاحب نے، جو ہمارے دوست ہیں، بہت سینئر اردو ڈائجسٹ کے ایڈیٹر الطاف قریشی صاحب، ہاں انہوں نے ایک مضمون لکھا جس میں جنگ میں، جس میں انہوں نے ہمارا ذکر کیا ہے۔ بالکل۔ تو یوں تھا کہ شاہد عاری صاحب جو کہ 92 نیوز کے گروپ ایڈیٹر ہیں، وہ ہمارے پاس یہاں کراچی آئے تھے، تو ہم انہیں لے گئے تھے ایک ایسی اس میں جس میں ہم نے چینی کونسل جنرل کو بلایا ہوا تھا اپنی میٹنگ میں، تو ان کو بلایا تو وہاں پر ایک کسی دانشور نے یہ کہا کہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے اس وقت نیا جو ہے ہمارا یہ جو قدیر نے بنایا تھا وہ میزائل غوری، اس غوری میزائل کی ابھی ہماری کامیاب لانچنگ ہوئی تھی، تو اس پر اس نے کہا کہ صاحب آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے ٹیکنالوجی دی۔ چینیوں نے کہا کہ صاحب ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے اس میں کوئی ہاتھ نہیں، اور پاکستان اس ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت آگے ہے، ہم تو پاکستان سے سیکھ رہے ہیں، اور آپ کو اپنے سائنسدانوں پر فخر کرنا چاہیے کہ جو کوئی اتنی جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ تعلق کو بتا رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں اب بھی جان جب آیا جو اس کو ہم نے ان سے یہ کہا کہ اس سے مجھے خاص طور سے بلایا، اور میں نے انٹرویو بھی کیا اس کا، سچ ٹی وی میں بھی اور پھر اپنے انٹریکشن میں بھی، تو اس میں منتھلی انٹریکشن میں ہمارا اس کا انٹرویو موجود ہے، اس میں اس نے کہا کہ
جب وہ ہماری بات ہوئی اپنے دوستانہ تعلق میں، تو میں نے کہا دیکھیے آپ اتنی جلدی گھبرا جاتے ہیں کہ آپ اس وقت واقعہ ہوا تھا ایک بڑا یہاں کراچی یونیورسٹی میں کہ وہ جو پروفیسر تھا اس کو مار دیا تھا ایک اور خاتون کو ایک پروفیسر کو. میں نے کہا آپ دیکھیے آپ دنیا میں ایک عالمی طاقت بننا چاہتے ہیں اور آپ کے 2 آدمی شہید ہو جاتے ہیں تو آپ گھبرا جاتے ہیں. ہمارے تو کتنے آدمی مر گئے. کبھی ہمارے شیعہ کے نام سے ہمیں مارا جاتا تھا, کبھی ہمیں سنی کے نام سے مارا جاتا تھا, پھر کبھی لڑائی کرائی جاتی تھی. تو ہم تو پھر بھی نہیں ڈرے, ہم نے ان کا مقابلہ کیا, کر فتح حاصل کی. اب آپ کو ابھی بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ ان کو اتنا گھبرانا نہیں چاہیے کہ بھائی دنیا تم ابھر رہے ہو تو دنیا تمہارے خلاف ہے. اب ان کی ٹائمنگ کا مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم 2030 تک نہیں لڑنا چاہتے, لیکن میرے خیال میں ان کو اپنا ٹائمنگ کم کرنا پڑے گا. 2024 از دی رائٹ ٹائم کہ جب ان کو اپنے آپ کو اپنا اثر چہرہ دکھانا پڑے گا, کیونکہ وہ ممکن ہے کہ شاید کسی بڑے انتظار میں ہوں کہ وہ جو ہے امریکہ سے بدل جاتی ہے. جیو پولیٹکس کی طرف وہ آ گئے ہیں سر. ویسے آ تو چائنیز صدر, گئے ہاں ہیں, لیکن یہ ہے کہ فلی طور پر نہیں آئے نا. تو ابھی جبھی تو حالانکہ یہ جو بات ہوتی ہے کسی کا شہید ہو جانا یا 4-5 آدمی کو مار دینا, یہ معمولی بات ہے بڑے بڑے پروجیکٹ کے لیے. وہ شاید چاہتے یہ نہیں ہے کہ مطلب جنگ شروع کیے جائے اور جو ان کے معاشی مفادات ہیں ان کو نقصان نہیں, وہ پہنچے. ٹھیک ہے, لیکن معاشی مفادات بغیر ابھی جنگ کے, کیونکہ امریکہ نے تو فیصلہ کر لیا نا کہ آپ کے جو امریکہ کو چین کو حال میں روکنا ہے. انہوں نے چین کو نمبر 1, جو کچھ بھی ہمارے ملک میں ہو رہا ہے وہ چین کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر ہمارے آدمی شہید ہو رہے ہیں چین کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں. ہمیں اگر انڈیا کا مسئلہ ہوتا تو ہم نمٹ لیتے. ہمارے اگر تو اسرائیل کا مسئلہ ہوتا تو بھی ہم نے نمٹا ان کو, ہم نے ان کو اندر جا کے مارا. اور آپ سر حیران ہوں گے کہ آپ جس وقت شام میں ہوا تھا ذوالفقار بھٹو نے جو ہے یہاں جو ٹیم بھیجی تھی, ہماری ٹیم نے, فضائی ٹیم نے ان کو مارا. اور وہ پاکستان کہتے بھاگے وہاں پہ سارے ان کے جو تیارے تھے. سر اس بات کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے نا, جب بھی سی پیک پر کام تیزی سے چلنا شروع ہو جاتا ہے. ابھی فیز 2 شروع ہوا تو پھر یہ 3 واقعات فیز 2 کے بہت علاوہ ہی بھی بات ترتیب سے ہونے وہی شروع بات ہے کہ انہوں نے جب پاکستان کے ہمارے چیف گئے تھے وہاں پر, تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ سی پیک پر ہمارے لیے بڑا انٹرسٹ ہے. انہوں نے کہا تھا سی پیک کو آپ چھوڑ دیں, اب سی پیک ابھی کوئی اس کا خیال نہ کریں. تو پاکستان کیسے خیال نہیں کر سکتا ہے؟ چین نے ہمارا ہر وقت ساتھ دیا ہے, ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے. اب چین جس مقام پہ کھڑا ہے تو اس کی بنیاد تو ہم نے رکھی ہے نا جی, ٹھیک ہے نا. پی آئی اے کی سروس ان کے یہاں تھی, ہماری اکیلی ایک پی آئی اے سروس وہاں جاتی تھی چین میں. پھر ہم نے ان کو, ان کے جو وزیر خارجہ تھے ان کو وہاں ہمارے یہاں سے وہ گئے 71 میں, ہینری کسنگر صاحب. تو اب جو ہر طرح سے ہم نے چین کی مدد, پھر اس کی زیادہ بہت اور بھی کوئی ایسی امداد ایسی ہیں جو کہ آج ہمارے پاس سینٹر کی شکل میں موجود ہے. یہ سب ہم نے مدد کی ہے. تو وہ اب ہمیں 8 ملنے والی ہے. 2028 تک 4 تو مل چکی ہیں شاید, تو جو کہ ہماری نیوکلیر پاورڈ ہوں گی انشاءاللہ. تو وہ ہم پورے, پھر ہم یہ چاہتے ہی ہیں کہ ہم جو ہے وہ بلو واٹر نیوی بن جائیں. تو ابھی تک تو ہم جو ہے وہاں سے آبنائے عدن سے لے کر یہاں تک کراچی تک تو ہم تو بلو واٹر نیوی ہیں اپنے علاقے میں. ہر آدمی ہر ملک کی ہم مدد کرتے ہیں. کوئی قزاق کو اس کو پکڑ لیتے ہیں, کوئی اسمگلر اس کو پکڑ لیتے ہیں, کسی کا جہاز خراب ہو گیا, ایون انڈیا کا جہاز بھی خراب ہو جاتا ہے تو ہم اس کی ریسکیو کو پہنچتے ہیں. تو ہماری صلاحیت ابھی, اور پھر ہمارے اصطلاحات جو ہے, صلاحات جو ہے پتہ نہیں, صلاحات جو ہے نام کا جو جہاز ہے ساری دنیا کا چکر لگا کے آ چکا ہے نیوی کا. ہمارے پہلے تو نیوی ہمارے صرف محدود تھی, اب ہمارے پاس بہت تیزی سے ہم آگے بڑھی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو کارروائی پوری ہے. اب آپ اس میں ایک سوال ہمیں اور کرنا چاہیے کہ جن لوگوں کی جو جن کو یہ کہتے تھے نا کہ یہ لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہے, تو اس میں زیادہ تر جو مسنگ پرسن ہیں وہ سارے دہشت گردی میں شامل ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم 2-3 باتیں کر لیں, گوادر پورٹ اتھارٹی میں جو 20 تاریخ کو ہوا کپلیس معاملہ ہوا, اس میں شناخت کریم جان نام کے نام سے ہوئی, جبکہ کریم جان کی بہن نے اس کی لاش کی حوالگی کیا. اور کریم جان کی بہن کی بعد میں ان کے چچا نے کہا کہ کریم جان دہشت گرد تنظیم قلعہ بیلے مجید بریگیڈ کا رکن تھا. کریم جان بلوچ کا نام یکجہتی کونسل کی مسنگ پرسن کی لسٹ میں بھی تھا. اور دہشت گرد کریم جان کے چچا نے بیان میں کہا کہ میرا بھتیجا مسنگ پرسن پر نہیں تھا بلکہ دہشت گرد تنظیم قلعہ بیلے مجید بریگیڈ کا رکن تھا اور اپنی مرضی سے تنظیم کے ساتھ رہتا. دہشت گرد کریم جان ولد فرد بلوچ تربت کا رہائشی تھا اور 25 مئی 2022 کو لاپتہ ہوا. سیکورٹی ذرائع کے مطابق پہلے دہشت گرد امتیاز ولد رضا محمد بھی لاپتہ افراد کی فہرست میں تھا اور وہ بھی سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں مارا گیا. سیکورٹی ذرائع نے بتایا کہ دہشت گرد عبدالودود ساتک زئی بھی لاپتہ افراد شامل تھا. جو دہشت گرد عبدالودود
مشق کے حملے میں سیکورٹی فورس کے ہاتھ میں مارا گیا. ہم، تو اب اس میں جو 20 مارچ کو جو سیکورٹی فورس نے گورنر میں پورٹ اتھارٹی کالونی میں ہم دہشت گردی ناکام بنایا اور جوئی کارروائی مارے گئے، جبکہ وہ جوانوں میں 9 شہید کیا. تو اب یہ صورتحال ایسی ہے کہ جو مسنگ پرسن کے حوالے سے بھی جو ہنگامہ کی ہوئی تھی وہ یہ نہیں تھی، وہ سب قبیلے کے لوگ تھے اور وہ یہاں سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں اور الٹا الزام پاکستان پہ لگا رہے ہیں. جی تھینک یو سو مچ سر. ناظرین کرام، پاکستان اور افغانستان دو برادر ممالک ہیں. دونوں کا امن، دونوں کی سلامتی اور دونوں کی ترقی کافی حد تک ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، اور یہ شاید نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک ترقی کرتا رہے اور دوسرا ملک جو ہے وہ بدامنی کا شکار رہے. اس لیے دونوں ممالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے امن سے وابستہ جتنے بھی خواہشات ہیں ان کا احترام کریں، اور ایک دوسرے کے خطے میں یا علاقے میں امن قائم کرنے کے لیے جو ان کی طرف سے کوششیں ہو سکتی ہیں ان کو بروکار لائیں. فی الحال اتنا ہی. اللہ نگہبان.